ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک جو دعائیں ہیں یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہیں۔ کب تک؟ ارشاد فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ بھی جان پاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں یہ مسلمان کے ایمان کامل کی علامت بن جاتے ہیں، اور جب یہ نیک اعمال بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک خوبصورت ہرے بھرے درخت کی طرح وہ مسلمان کامل و مکمل مسلمان بن جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اعمال صالحہ میں سے ایک عمل جو کہ ایمان کامل کی علامت اور نشانی ہے، آج کے اس درس بخاری شریف میں ہم اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، وہ حدیث مبارکہ نہایت اہم حدیث مبارکہ ہے۔ اسے محدثین نے جوامع الکلم سے شمار فرمایا اور فرمایا اس کا درجہ ام الاحادیث سے ہے۔ یہ حدیث مبارک ایسی حدیث مبارک ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الایمان میں تو ذکر فرمائی ہے، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام نسائی، ان حضرات قدسیہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے کتاب الایمان میں اس حدیث مبارک کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ کون سی حدیث مبارک ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے، اور وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ،
ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز یہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نہایت اہم حدیث مبارکہ، بلکہ اس حدیث مبارکہ کو ان 4 احادیث میں سے کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ جن پر اسلام کا مدار ہے۔ اس حدیث مبارک کے لیے شارحین حدیث نے یہ لکھا کہ اس حدیث مبارک میں فرمایا لا یؤمنو، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ چیز کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ویسی ہی پسند نہ کرے۔ یعنی جو مسلمان بھائی کے لیے چیز پسند کی جا رہی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اگر میں چاہوں تو میں اپنی ذات کے لیے بھی اسے پسند کر سکتا ہوں اور اس میں کسی ڈاؤٹ کی بات نہ ہو۔ اس میں فرمایا لا یؤمن، تو معنی یہ بنے گا کہ جب تک یہ صفت، یہ وصف کسی مسلمان میں نہ پایا جائے وہ اس وقت تک مومن نہیں۔ حالانکہ شارحین حدیث کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس حدیث مبارک میں لفظ کاملن یا اس کا کوئی ہم معنی لفظ پوشیدہ ہے۔ پھر اس حدیث مبارک کا مطلب یہ بنے گا کہ اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں لفظ کاملاً پوشیدہ ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان کے اندر یہ وصف موجود نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، بلکہ یہ خوبی اس کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ اب وہ خوبی اگر نہیں ہے تو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا ہے، جبکہ ضروریات دین کا مکمل عقیدہ اس کے بعد موجود ہے، وہ اعتقاد رکھتا ہے اور تمام ضروریات دین پر اس کا ایمان موجود ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ ہاں، عملی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایک کمی واقع ہے۔ اس لیے شارحین حدیث نے کہا کہ یہاں پر ضروری امر یہ ہے کہ ہمیں کاملن کا ایک لفظ پوشیدہ ماننا پڑے گا، اور یہ پھر ترجمہ یہ بن جائے گا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے کہ جو اپنی ذات کے لیے یہ پسند کرتا ہے۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک خاص نقطے کی بات میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ جو حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے ایک خاص توجہ کا مرکز ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر احادیث مبارکہ میں کسی ایک کام کو اسلام کا نشان قرار دیا جاتا ہے، اسلام کی علامت قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کا ستون ہے یا اسلام کی علامت ہے یا اسلام کی نشانی ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارک میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ بہترین اسلام اس شخص کا ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کو عام کرے۔ تو ان احادیث مبارکہ میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس مسلمان میں ایذا سے بچنے یا کھانا کھلانے یا سلام کرنے کی صفت پائی گئی وہ صرف ایک صفت کی وجہ سے مسلمان کامل ہو گیا، اگرچہ وہ دوسرے تمام جو نیک اعمال ہیں اور ارکان اسلام ہیں ان کی پابندی نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ان احادیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ بس یہی ایک اسلامی کام ضروری ہے کہ کھانا کھلائے، بس یہی ضروری ہے، سلام عام کرے، بس صرف یہی ضروری ہے، مسلمانوں کو ایذا نہ دے، صرف یہی ضروری ہے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، صرف یہی ضروری ہے۔ باقی دوسرے جو اعمال ہیں
وہ اسلام کے گویا کہنے والا کہیں یہ نہ کہہ دے کہ وہ غیر ضروری ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان احادیث مبارکہ کا درست مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کام کو خاص طور پر نشان اسلام یا ایمان کی علامت فرما دینے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مراد ہوتی یا یہ مقصد ہوتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی کسی خاص اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ کوئی نماز نہیں مگر حضور قلب کے ساتھ۔ تو اس حدیث مبارک کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس نماز کے لیے حضور قلب ہی ہونا ضروری ہے، اور اگر حضور قلب ہے اور دیگر شرائط اور ارکان نہیں پائی جا رہے تو نماز پھر بھی ہو جاتی ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ حضور قلب کو نماز میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، دیگر تمام شرائط اور ارکان کی پابندی بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور قلب ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح وہ حدیثیں کہ جن میں چند خاص گناہوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ جو ان گناہوں کو کرے وہ مومن نہیں، یا خاص اعمال صالحہ کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ جو شخص ان اعمال کو چھوڑ دیتا ہے وہ مومن نہیں، تو یہاں پر ایک بات خوب سمجھ لیجئے کہ ان حدیثوں کا ہرگز یہ منشا اور مقصد نہیں ہوتا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو کر کافر ہو جاتا ہے، بلکہ ان سب احادیث کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ان گناہوں کا کرنے والا اور ان اعمال صالحہ کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا، یہ کامل درجے کا مومن نہیں رہتا، اور ایک مومن کامل کی اعلیٰ درجات اور اعلیٰ مقامات سے جو محرومی کا سبب ہے وہ یہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور ان اعمال صالحہ کے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا چاہیے، تاکہ ایک ایمان والا کامل کی علامت کے ساتھ اپنے ایمان کو کامل بنا سکے اور مومن کامل کہلائے۔ اور یہ بات بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ان احادیث کا مقصد کفر کا فتویٰ صادر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان احادیث کا مقصد برے کاموں کی برائیوں کو اشد انداز میں بیان کر کے ان سے دور کرنا، یہ مقصد اور مراد ہوتی ہے۔ اور اچھے کاموں پر یہ کہنا کہ یہ بندہ اگر اس کو ترک کر دیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھائی کے کاموں کی طرف انسان کی رغبت ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ اور بہرکیف علماء حق کا یہ کام ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ جب اس طرح کی احادیث کو بیان کرتے ہیں تو ان احادیث کی جو حقیقی پوزیشن ہے اسے تفصیل کے ساتھ واضح کریں، تاکہ عام آدمی بہک نہ جائے اور خام خواہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے صادر نہ کرنے لگے۔ اللہ کریم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اچھی سوچ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارک کے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے یہ پسند کرتا ہے۔ اس حدیث مبارک کے حوالے سے علماء و محدثین کی آراء یہ ہیں کہ اس حدیث مبارک سے مراد یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی رعایت رکھی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الوالی اس حدیث مبارک کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ اس خیر کا جو ظہور ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ کسی کے لیے دولت مندی خیر ہے تو کسی کے لیے فقیری خیر ہوتی ہے، کسی کے لیے خلوت خیر ہے اور کسی کے لیے جلوت خیر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر خلوت نشین مسلمان
دوسرے مسلمان کے لیے جلوت چاہے، جسے جلوت بہتر ہے، یعنی اس کے لیے جلوت بہتر ہے، اسے وہ پسند بھی کرتا ہے، اور یہ خلوت نشین اس کے لیے جلوت کو پسند کرتا ہے، تو فرمایا یہ پھر اس فرمان عالی شان کے خلاف نہیں ہوگی۔ حضرت امام محمد بن عبد الدائم الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنے بھائی کو برائی سے محفوظ رکھیں۔ اگر خود کی مصیبت اور پریشانی کو اپنے لیے زیادہ محسوس کرے اور دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو یہ ہلکا جانتا ہے، یا اپنے لیے بھلائی کے حصول کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے، تو یہ اس کے کامل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح شارحین حدیث نے یہ ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک کو پھر یہ بات لازم ہے کہ جو بات اپنی ذات کے لیے بندہ ناگوار جانتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ یعنی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام کے ساتھ اعزاز اور خوش و خرم رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرے، کوئی بھی شخص ہماری توہین نہ کرے، ہماری تذلیل نہ کرے، ہماری تحقیر نہ جانے، کوئی بھی ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ہمارا حق نہ چھینے، ہمارے مال کے اوپر غصب نہ کرے، ہماری چیزوں کو چوری نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی یہی مقصد رکھے، اس کے لیے بھی اسی چیز کا خیر خواہ ہو کہ میرا بھائی اعزاز و اکرام کے ساتھ زندگی بسر کرے، خوش و خرم رہے، نہ اس کی کوئی توہین کرے، نہ اس کی تذلیل کرے، نہ اس کی تحقیر کی جائے، کوئی بھی شخص اس کا حق نہ غصب کرے، اس کے مال کو چوری نہ کیا جائے۔ تو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی بات اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسے پسند کرنی چاہیے۔ تو اس سے بطور لزوم یہ بات پھر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر شخص اگر اس کا عادی ہو جائے گا تو معاشرہ صاف ستھرا معاشرہ ہو جائے گا اور زندگی چین اور اطمینان سے گزرنے لگے گی۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں تواضع، مروت، امداد باہمی، ایک دوسرے کے کام آنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بلیغ ترین ترغیب دلائی گئی ہے۔ حسد، کینہ، عداوت، بغض، اظہار ثانی، حق تلفی اور دوسروں کے اوپر برتری چاہنا اور دوسرے کی تحقیر و تذلیل سے دور رہنے کی انتہائی دل نشین پیرائے میں ایک انسان کو تلقین کی گئی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث مبارک کو جوامع الکلم سے شمار کیا، اسی وجہ سے اس حدیث مبارک کو علماء نے ام الاحادیث میں سے شمار کرتے ہوئے اسے ایک اہم درجہ عطا فرمایا۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارک کے تحت لکھتے ہیں کہ جو بھی شخص اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا جس کو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا بھی یہ خصال ایمان سے ہے، بلکہ ایمان کے واجبات سے ہے، کیونکہ ایمان کی نفی یہ اسی وقت کی جاتی ہے جب اس کے بعض واجبات کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اسی وقت پسند کرے گا کہ جب حسد، کینہ، بغض اور دھوکہ دہی سے یہ بندہ سلامت ہوگا اور محفوظ ہوگا اور ان سے اپنی ذات کو محفوظ رکھنے والا بن جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم جب تک ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ درجہ دیا ہے کہ تمام جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کی جاتی ہے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی
پسند کی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ناقابل استعمال چیزیں وہ دوسروں کو دے دی جاتی ہیں، یا بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز دی جاتی ہے وہ استعمال کے قابل تو ہوتی ہے لیکن پرانی چیز ہوتی ہے، بندہ اپنی ذات کے لیے وہ استعمال نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ چیز بھی دوسروں کو دے دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ ناقابل استعمال چیزیں دوسروں کو دے دینا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور جو قابل استعمال ہے اگرچہ بندہ ابھی اپنی ذات کے لیے انہیں پسند نہیں کر رہا اور خود اپنی ذات پر استعمال نہیں کرنا چاہتا اور کسی کو دے دیتا ہے، تو یہ جائز عمل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ایک چیز کسی ایک شخص کے مزاج کے موافق ہوتی ہے اور دوسرے کے مخالف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو شوگر کا مریض ہے اسے میٹھی چیز موافق نہیں ہوتی، اور جو مریض نہیں ہے وہ کھانا چاہے تو کھا بھی سکتا ہے۔ اسی طرح جو بی پی کا مریض ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے، وہ نمکین چیز سے احتراز کرتا ہے، اور جسے کولیسٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ چکنائی والی چیزوں سے اپنی ذات کو محفوظ کرتا ہے، اور اسے گوشت سے بھی عام طور پہ منع کیا جاتا ہے۔ ایسی اشیاء اس حدیث مبارک کے عموم کے تحت داخل نہیں ہوتی، یعنی خود اگر کوئی مریض اپنے مرض کی وجہ سے وہ چیز استعمال نہیں کر رہا اور وہ شخص کے جو مریض نہیں ہے یہ اسے دینا چاہتا ہے اور بظاہر اس میں کوئی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو دینے میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت نہیں، یہ شرعاً ایک جائز عمل ہے۔ نیز علماء حدیث نے اس بات کی بھی صراحت فرمائی کہ بعض وہ اشیاء جو فی نفسہا تو مفید ہوتی ہیں، لیکن اگر بعض اہل ثروت ان کو اپنے لحاظ سے استعمال کے لائق نہ سمجھیں اور وہ چیز اپنے ملازموں کو دے دیں، اپنے گھروں میں کام کرنے والوں کو دے دیں، اور وہ چیزیں ان کے حق میں مفید بھی ہوں، ملازموں کے حق میں مفید ہیں لیکن مالکوں کے حق میں وہ مفید نہیں ہے، تو وہ بھی اس حکم شرعی کے تحت داخل نہیں ہوتی۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، کہ ہر اس شخص سے اس کی حیثیت اور اس کے مرتبے کے مطابق سلوک کیا جائے۔ مثلا اگر کسی کے ہاں امیر تاجر مہمان ہو تو اس کی مہمان نوازی اس کے مرتبے کے لحاظ سے کی جائے، اور اگر ایک عام مزدور مہمان ہو تو اس کی مہمان نوازی اگر اس کی حیثیت کے مطابق کر دی گئی۔ اسی طرح رشتہ داروں میں بھی قریب اور بعد کا مرتبہ ہوتا ہے اور یہ واسطہ ہوتا ہے، بعض قریبی رشتہ دار ہیں، بعض دور کے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں بھی ترتیب ہوتی ہے، بعض بہت قریب ہوتے ہیں، بعض کچھ اس سے بعید ہوتے ہیں، تو اس ترتیب کا بھی اگر لحاظ رکھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک ان کے حسب مراتب کیا جائے اور اس میں کوئی فرق آ جائے تو وہ بھی اس حدیث مبارک کے عموم کے تحت داخل نہیں ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اوورآل کوشش کر کے جن جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے منع ہو جائے، اور جن جن باتوں پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اس سے ہمیں اعراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ عمل کی کوشش کرنی چاہیے، اور بطور خاص اس حدیث مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ